ٹو اسٹیبلش دی اسلامک پولیٹیکل اکنامک سوشل سسٹم، فقہ کے قوانین، طلاق کے قوانین، وراثت کے قوانین، جائیداد پراپرٹی اکانومی، انہوں نے لاز بنائے. لیکن جو پورے دین کا ہمارا اسپرچل ڈائمینشن ہے کہ انسان کے وجود کا تزکیہ کیسے کیا جائے، اس کے اندر جو قلبی بیماریاں ہیں، جو ہر انسان کے وجود میں ایک بیماری ہوتی ہے. کسی کو لالچ ہے پیسے کی، کسی کو عہدے کی، کسی کو حسد ہے، کسی کو کینہ ہے، کسی کو غصہ ہے. آخر یہ بیماریاں ہیں نا انسانوں کے وجود میں، جس کی وجہ سے انسان حسد کرتا ہے، تباہیاں پھیلاتا ہے، فساد پھیلاتا ہے. ان بیماریوں کا علاج کیسے کرنا ہے، یہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرنس ہیں، یہ اسپیشلائز سائنس ہے. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ وضو کس طرح کریں یا روزہ کس طرح رکھیں یا روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے. ان باتوں کا تعلق قلبی بیماریوں سے، اور قلبی بیماریوں کا علاج قلبی طریقے سے کیا جاتا ہے. Spiritual doctors. جو اسپرچل ڈاکٹر، But they don't exist anymore. نو دے ڈو. پہلی بات تو یہ کہ دے ڈو. ہم بتائیں گے آپ کو، ڈھونڈنے سے تو اللہ بھی ملتا ہے. کبھی اللہ کی زمین اللہ کے ولیوں سے خالی نہیں ہوتی ہے. یو ہیو ٹو لک اراؤنڈ دیم، یو ہیو ٹو فائنڈ دوز پیپل. مگر آج ان کے رول تھوڑے سے بدلے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ خانقاہوں سے نکل کر یہ رسم ادا، جو اقبال نے کہا تھا ان کے بارے میں کہ نکل کر خانقاہوں سے ردا کر رسم شبیری، تو اللہ کے یہ سارے بندے بکھرے ہوئے. مثال کے طور پر پہلے زمانے والے بزرگوں کے تو نام ہم نے آپ کو بتائے، اور ان سب کی کتابیں بھی اویلیبل ہیں. امام غزالی نے کیمیاء سعادت ایک بہت خوبصورت، احیاء العلوم الدین لکھی، کیمیاء سعادت لکھی، بہت خوبصورت پروسیس ہے. ایک ایک بیماری کا علاج بتاتے ہیں کہ اگر تمہیں حسد ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، جھوٹ ہے، مکر ہے، اگر تم یہ بیماریاں تمہارے اندر ہیں تو یہ کرو تو ان سے تمہیں چھٹکارا ملے گا. اور یہ تمام بزرگوں کی کتابیں، ان کی لائف ہسٹری پڑھیے، کس طرح ان کی تربیت ہوئی، ان کے بزرگوں نے تربیت کس طرح کی. اور سب سے بڑھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت مبارکہ کے اندر ایک بات ہم آپ کو بڑا سمپلیفائڈ بتا دیتے ہیں کہ آل دیز ایٹریبیوٹس اینڈ کوالٹیز جن کا آپ کو پہلے سے معلوم ہے That they exist that inside they of- exist، ہر انسان میں وجود رکھتی ہیں، اور آپ کو کیا کرنا ہے. کس انسان کو نہیں معلوم کہ حرام نہیں کھانا؟ کس بچے کو، کس انسان کو نہیں معلوم کہ جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، فحاشی برائی بدکاری نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا. یہ ساری باتیں تو معلوم ہیں ہمیں. ہوتا یہ ہے کہ معلوم ہونے کے باوجود ہمارا نفس اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے ان چیزوں کو. غیبت آلموسٹ ایک سوشل ہیبٹ بن چکی ہے ہماری. اور غیبت کے بارے میں قرآن کہتا ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو. اٹس ورسٹ. امیجن کریں کہ یور اون بردر وڈ بی ڈیڈ اور آپ اس کا گوشت کھا رہے ہو. اس کو غیبت کہتے ہیں. اور ہماری ساری محفلوں میں غیبت ہو رہی ہوتی ہے، اس کی گالی، اس کو برائی، اس کو. یہ جو قلبی بیماریاں ہیں، سٹارٹ جو اس پروسیس ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا کر. کوئی انسان بڑے بڑے، کوئی بدکاری، فحاشی میں پڑا ہوا ہے، کوئی زنا میں، کوئی غیبت میں ہے، کوئی کسی کا، کوئی سود حرام ربا میں، کوئی کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے کسی. تو شروع ہوتا ہے ہمیشہ سفر اس طرح کے انسان بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو وڈرا کرنا شروع کرتا ہے. پیوریفیکیشن کا پروسیس جب جاری رہتا ہے، کتابوں میں بھی یہی طریقہ لکھا ہوا ہے، بزرگوں کے پاس جائیں گے تو وہ بھی یہی کریں گے. لیکن جو فرق ہے یہاں پر کہ دیکھیے، ایک بہت سمپل سی مثال ہے کہ کوئی انسان جتنا مرضی مٹیریا میڈیکا یا گریز اناٹومی یا کتابوں میڈیکل کی بکس پڑھتا رہے، اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکتا. اپنی بیماری کا علاج کرنے کے لیے اس کو کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے کہ جو صرف مٹیریا میڈیکا یا کتابوں کے نام یا بیماریوں کے نام سے بڑھ کر اس کو ایک کلینکل اسسمنٹ کرنے کے بعد اس کا علاج کرتا ہے. اسی طرح اسپرچل ورلڈ میں یہ ایک بہت بڑا ڈائنامک ایسپیکٹ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو انفلوئنس کرتا ہے. اس کام کے لیے جو ٹیچر چاہیے کہتے ہیں گائیڈ. اور اسی لیے اقبال روحانی ڈائمنشن میں جو مولانا جلال الدین رومی کو مرشد رومی کہتے تھے اور اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے تھے. جو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں یہ اس طریقت کے سفر میں، اس مسٹیکل ڈائمنشن میں. اسی طرح ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں. مولانا جلال الدین رومی، جن کا نام ماشاءاللہ آج پوری دنیا میں مشہور ہے، اور یورپ اور امریکہ میں تو خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ میں مولانا رومی سب سے زیادہ اکنالج کیے جاتے ہیں، اور بہت ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں صرف ان کے کلام کو پڑھ کے، مولانا رومی کو. It's almost fashionable in the West. آلموسٹ فیشنیبل ہے رومی کو کوٹ کرنا. الحمدللہ جب ہمیں موقع ملا قونیہ میں مولانا جلال الدین رومی کے مزار پہ جانے کا، تو آلموسٹ 90% وزٹرز یورپین اور امریکن نان مسلمس تھے. اینڈ دے آر کمنگ اینڈ دے آر وزٹنگ. ان مولانا جلال الدین رومی کو جلال الدین رومی کس نے بنایا؟ ایک دفعہ یہ بہت بڑے عالم تھے، یہ دا گریٹ اسکالر، فقہ کے، حدیث کے، تفسیر کے، اور پورا روم، پورا قونیہ، پورا ترکی اس زمانے کا جو تھا ان کا ریسپیکٹ اور ادب اور احترام کرتے تھے. ایک دن مولانا رومی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے. ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک فقیر ان کے پاس آ گیا جس کو آپ دیکھنا بھی نہ چاہیں، شاید کچھ صدقہ کر دیں. تو اس فقیر نے آ کر ان سے پوچھا مولانا رومی سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو مولانا رومی نے سر اٹھائے بغیر کہا اس فقیر کو، ای علم تو نہ دانت، یہ ایسی نالج ہے جس کا تمہیں کچھ پتا نہیں ہے. ڈو ناٹ انٹرفیئر انٹو دی نالج دیٹ آئی ایم اسٹڈنگ.
اس فقیر کو جلال آیا, اس نے وہ کتابیں اٹھائیں اور دریا میں پھینک دی. اب مولانا رومی کی جان نکلی, یہ قیمتی کتابیں, خزانے, مینوسکرپٹ دریا میں گئے. اس فقیر نے دریا میں ہاتھ ڈالا, ساری کتابیں نکال کے سامنے رکھ دی, ایک کتاب بھی گیلی نہیں ہوئی تھی. اب مولانا رومی کو یہ کانپ کے رہ گئے اور اس فقیر سے پوچھتے ہیں یہ کیا تھا. وہ فقیر اب جواب دیتا ہے, ای علم تو نہ دانے, یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے ہو. You see? So this will give you the idea of two different domains of knowledge. اس طرح کے لوگ آپ کے آس پاس ہیں. مثلا لاہور میں اشفاق احمد صاحب ہوا کرتے تھے, ابھی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے. قدرت اللہ شہاب تھے, واصف علی واصف ہیں, ممتاز مفتی. ان لوگوں کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ لوگ سوٹ ووٹ پہننے والے لوگ جو ٹی وی ریڈیو اسٹیشن پہ کام کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں. یہ ان ساروں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. یہ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو آن ڈیوٹی ہوتے ہیں. اس طرح کے ہزاروں بابے آج بھی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, ختم نہیں ہو گئے. I am just loving your each and every word. Sir, why don't you give us classes to provoke spiritualism in us? As I believe in my life, you are the person who is really provoking a new concept in me. Just help us out. Despite this. Exactly what we are doing now. No, despite this. Because I believe that to develop spiritualism or any other moral ability in a person, you need continuous such sessions. Just by one thing will go out, will just forget everything. There must be some academy or something by this that students can go over there and have sessions and we can really, really develop a beautiful thing in us. دیکھو بیٹا, بات آپ کی ٹھیک ہے. پہلی بات جو ہم نے کہی تھی آپ سے وہ تو بالکل اپنی جگہ پہ ہے کہ ایک ظاہری وجود آپ کو چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو انرجائز کرے. اٹ از آلویز ریکوائرڈ. مگر اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے اتھارٹی اور اختیار دیا ہوتا ہے کہ جو بات وہ کہہ دیتے ہیں یا جو بات وہ لکھ دیتے ہیں اس کے اندر بھی وہ میجیکل فورسز آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ اگر اشفاق احمد صاحب کے پروگرام آج دیکھ لیں, پرانے ڈرامے بھی آپ دیکھ لیں, تو دے ہٹ یو ود ایکول انٹینسٹی جس طرح کوئی لائیو اس وقت ان کو دیکھ رہا تو اس کو لگتے تھے. آخر اشفاق صاحب ٹی وی پہ ہی بات کرتے تھے نا, اور لوگوں کو اسی طریقے سے اگر آپ ان پرانے بزرگوں کو, شیخ عبد القادر جیلانی, حضرت معین الدین چشتی, حضرت نظام الدین اولیاء ہیں, حضرت علی حجویری داتا گنج بخش ہیں, آپ امام غزالی ہیں, آپ ان جنید بغدادی, حسن بصری, ان تمام بزرگوں کے, حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ, ان تمام بزرگوں کے واقعات, ان کی تعلیمات, ان کی ڈاکٹرنس کو اگر آپ پڑھو بھی تو دے ہٹ یو ود ایکول انٹینسٹی, کیونکہ ان لوگوں کے ہاں اللہ نے ان کے کلام میں برکت رکھی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسپرچل کنیکشن. دیکھیے سارا کچھ, یہ ساری اسپرچولیٹی کی جو باٹم لائن ہے, جو مقصد ہے, وہ کیا ہے؟ اس انٹائر اسلامک مسٹر باٹم لائن دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک پرسنل تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو. ایک فارسی کا شعر ہے ان کا, تا محمد بے رسانید کہ دین ہما اوس, جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچو. اگر حضور تک نہیں پہنچے تو نہ رسیدی تمام ابو لہبی است. اگر حضور تک نہیں پہنچے تو جو کچھ کر رہے ہو ابو لہبی ہے, ابو لہبی ہے. لیکن سخت الفاظ استعمال کیے انہوں نے کہ دیکھیے مجھے بات بتائیے, ایک شخص ساری زندگی نماز پڑھتا رہے, روزہ رکھتا رہے, حج کرتا رہے, زکات دیتا رہے, سارے اپنے خیال میں بڑا نیک کام کرتا رہے, لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ دنیا دیکھ کر مجھے کہے گی بڑا نیک اور متقی اور پرہیزگار آدمی ہے, تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ, سب بیکار ہو گیا نا. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کی طرف واپس. Hello and welcome back to Iqbal Ka Pakistan, this soft revolution. Right now we're sitting and talking about خودی. آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں سوال پوچھنے کے لیے. جی آپ کے پاس مائکرو فون ہے. مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی بندہ گمراہی میں ہے اور وہ اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہے تو اتنے بزرگان ہمیں ملتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ جو آدمی ہے اسپرچولیٹی کے کس لیول پہ, جیسا کہ ہم فلم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں؟ ہاں, جس طرح خدا کے لیے فلم آئی تھی, اس کے لیے وہ بندہ اسپرچولیٹی کے لیولز کو اچیو کرنے کے چکر میں گمراہی کی طرف چلا گیا. تو اس سے اگر ہم اسکیپ کرنا چاہتے ہیں, ہاؤ کین وی نو لائک یہ بندہ کس لیول پہ کس لیول پہ نہیں ہے؟ دیکھو بیٹا یہ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ فراڈ جو دنیا میں آج ہو رہا ہے وہ دین کے نام پہ ہی ہو رہا ہے. ہر شخص دین کے نام پہ ایک نئی انٹرپریٹیشن پیش کر کے آپ کو گمراہ فرقے کی طرف, کوئی دہشت گردی کی طرف, کوئی فساد کی طرف, جو سوسائڈ بامر ہے وہ بھی آپ کو جنت میں پہنچانے کے لیے آپ کو سوسائڈ بامنگ کروا رہا ہے آپ سے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑی خوبصورت حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے استفتو بقلبک, اپنے قلب سے فتوا لو, اپنے قلب سے فتوا لو. لیکن قلب ہوگا تو فتوا لیں گے نا. قلب انسان کی جو اسپرچل اناٹمی ہے
انسان کے وجود میں جس طرح یہ فزیکل اناٹومی آپ دیکھتے ہو نا کہ انسان کا، آپ کسی ڈاکٹر گریز اناٹومی اٹھا کے دیکھیے تو وہ شروع کرے گا کہ انسان کی سر یہاں پہ، آنکھیں یہاں پہ، کڈنیز، ہارٹ، گردے، جگر، انٹسٹائنس، یہ انٹرنل فزیکل اناٹومی ہے انسان کی.